कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ सैयद वहाब शफ़ारी को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत की सआदत हासिल करें। हाफ़िज़ सैयद वहाब शफ़ारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيम. जी अब आपके सामने तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं उमर अरशद। वो आपके सामने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल करते हैं। उमर अरशद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله. जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आपके सामने हाफ़िज़ फ़हीम असलम वो तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اب میں بلا تاخیر پہلے درس کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے برادر قاضی عبدالرشید صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. برادر قاضی عبدالرشید حافظہ اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور انگنت درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگان من، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ہم سب جس بابرکت مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا بہار کا مہینہ ہے. ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس مہینے میں جو ہے نیکیاں کمانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بھری ہوئی ہماری مسجدیں، مسلمانوں کا ہر کار خیر میں کثرت سے جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے. اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہر نیکی کا اجر بڑا بڑا کر دیتے ہیں. نفل کا ثواب، اجر جو ہے فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ. اور ہماری کثرت سے تعداد جو ہے نیکیوں کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. ہم سب نیکیوں کے کثرت کے حریص ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا جو ہے ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو، ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیکیوں سے بھرے ہوں. لیکن جسے ہم ہر اچھے کام کو نیکی سمجھتے ہیں، دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہماری ہر اچھے کام کو نیکی سمجھ کر رہی ہے، تو کیا اللہ کی نظر میں نیکی ہے؟ کیا قرآن اس کو نیکی کہتا ہے؟ نیکی ہے کیا چیز؟ غیر قوم کے لوگ بھی جو ہے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا ہمارے زبان سے یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کافی ہے کہ ہر ہمارا اچھا کام جو نیکی میں گنا جائے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیکی کو جو لفظ استعمال کیا البر، سورہ بقرہ کی جو ہے آیت ہے 177، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. کیا مطلب ہے؟ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے اس آیت کو شروع کیا ہے. یعنی جو لوگ، ہمارا جو کعبہ قبلہ ہے اس کے مغرب طرف رہتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مشرق کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور جو لوگ قبلے سے مشرق کی طرف رہتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی طرف چہرہ کرتے ہیں.
یعنی مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جو ہے چہرہ کر کے مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے. تو نیکی ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، مگر نیکی یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور وَالنَّبِيِّينَ، اور اس کے انبیاء نبیوں پر جو ہے ایمان لاؤ. پہلے کہا کہ تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ سب سے پہلے ایمان لاؤ. پھر تفصیل بتا دی گئی کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد کہا وَآتِ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور تم مال دے دو، مال خرچ کرو اس کی محبت پر. کس کی محبت پر؟ ہاں جو ضمیر ہے اس کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ پر کریں تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، اور اس کی مال کی طرف اگر نسبت کریں تو مال کی محبت کے باوجود جو ہے کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی گویا مال کی محبت کے باوجود جو اللہ کی محبت میں تم مال کو خرچ کرو. یعنی ہر محبت کے اوپر جو ہے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ بھی بتا دیا کس کس کو مال خرچ کرنا ہے. کہا ذوی القربہ، رشتہ داروں میں، اپنے قریبوں میں، والیتامہ، اور یتیموں میں، اور مساکین اور مسکین میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، والسائلین، اور سوال کرنے والوں میں، وفی الرقاب، اور جو ہے گردنیں چھڑانے میں. یعنی پہلے کہا کہ ایمان لاؤ، پھر اس کی تفصیل بتا دی. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ مال کو خرچ کرو. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہا پھر اللہ تعالیٰ نے واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. لیکن پہلے کہا کہ تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے. لیکن کیا کہا اس کے بعد؟ نیکی یہ ہے کہ تم سب سے پہلے کیا کرو؟ ایمان لاؤ. اس کے بعد اللہ کے راستے میں محبت، اس کی محبت میں مال کو خرچ کرو. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہا کہ تم کیا کرو؟ ابھی نماز کو قائم کرو. وہ کرنے کے بعد اگر یہ کرو گے تو تمہاری نماز ہوگی، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. اس کے بعد کہا وآت الزکات، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. دیکھیں پہلے دوسرے نمبر پہ کہا مال کو خرچ کرو، ابھی چوتھے نمبر پر الگ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو. یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا جو مال کے خرچ کرنے کے علاوہ ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اگر تم زکوٰۃ نہ ادا کرو گے تو گنہگار ٹھہراؤ گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ٹھہرا جاؤ گے. لیکن اگر تم اس کے باوجود اگر نیکی چاہیے تو کیا کرو؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں اس کی محبت میں مال خرچ کرو. اس کے بعد کہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. ہم جب بھی کس قسم کا بھی وعدہ کریں، لین دین کے معاملے میں ہو یا تو کسی سے بھی ہم عہد کریں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں. جب ہم یہ چیزیں کریں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں، اس کے بعد اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کریں، اس کے بعد نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر اپنے عہدوں کو پورا کریں. یہ کام کرنے میں جو ہے بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی. اس میں جو ہے بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنگ تک کی نوبت آئے. تو ان کے لیے کیا کہا؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں. تو اس وقت جو ہے یہ سب آئے گا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سب کام دھام چھوڑ کر کونے میں مسجد میں پڑا رہے. نہیں، صبر یہ ہے کہ تم جس کام پہ لگے ہوئے ہو، ایمان لاؤ، نماز کو قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جن کاموں میں لگے ہو تو اس پہ مستعدی سے ثابت قدم رہو، 1 انچ بھی وہاں سے نہ ہٹو. تو یہ وہ صبر ہو گیا. یعنی جو کام پہ لگے ہو اس کو تم نہیں چھوڑنا ہے. جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کہا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یعنی ہم نے یہ کام کریں گے تو ہمارا اسٹیٹس یہ بنے گا اللہ کی نظر میں کہ ہم کیا ہوں گے؟ صدقوا والمتقون، سچے اور متقی بندے بن جائیں گے. سچے اور متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کی تفصیلات بتائی کس کس چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، اور صبر جو ہے وہ اپنانا ہے. جب ہم یہ پوزیشن میں پہنچیں گے، اسٹیٹس جب ہمارا یہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہمارا ہر عمل کیا ہوگا؟ نیکی گنا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل نیکی ہو تو ہمیں یہ سب کام پہلے کرنے ہوں گے. لیکن متقیوں کے لیے کیا ہے؟ جب ہم سچے اور متقی بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب ہمارے لیے سراپا ہدایت ہوگی. قرآن کے شروعات میں ہی سورہ فاتحہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، نہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے، نہ اس میں کوئی شک کی بات ہے، اور یہ سراپا ہدایت ہے کس کے لیے؟
متقیوں کے لیے۔ تو یہ ہمارا اسٹیٹس بنے گا، یہ ہماری پوزیشن بنے گی، ورنہ اچھے کام تو ہر کوئی کرتا ہے، غیر بھی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، وہ لوگ بھی تو بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ وہ کام بہت اچھے ہیں، جو بھی کام کر رہا ہے اچھے کام اچھے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ نیکی ہے، یا جسے قرآن بر کہتا ہے وہ کیا بر ہے؟ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام ہمارا نیکی میں گنا جائے، وہ بر میں گنا جائے، تو ہمیں جو ہے اس طرح یہ اعمال کرنے ہوں گے، ورنہ لوگوں نے تو اپنی پوری زندگیاں لگا دی۔ ہمارے پاس جو ہے ہندوستان میں مدر ٹیریسا کی مثال ہے، اس نے پوری اپنی زندگی لگائی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، تو کیا اللہ وہ کام بر میں نیکیوں میں گنے گا؟ نہیں۔ دیکھیں ابن جدعان جو ہے دور جاہلیت میں قریش میں مکہ میں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی خیر خواہ تھا، لوگوں کا بہت اچھے کام کرتا تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان جو ہے جاہلیت کے دور میں بہت صلہ رحمی کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ کیا اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا جو اس نے کام کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا ينفعه اس کے لیے یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اس نے اتنے جو اچھے کام کیے، وہ مکہ میں مشہور تھا اچھے کاموں کے لیے، اس کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا ينفعه یہ کام اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئاتي يوم الدين کہ اس نے کبھی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے یوم الدین کے دن، یعنی قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، یعنی جس بندے کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تو اس کے بھلے کام کتنے ہی اچھے ہوں، وہ کیا ہے، وہ اچھے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ بر نہیں ہو سکتے، وہ نیکی نہیں ہو سکتے۔ ہم جو ہے ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہماری تعداد ہے قریباً 1.6 ارب تعداد ہے، 1.6 بلین پاپولیشن ہے ہماری۔ ہم ہر کوئی جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارا کیا یہ زبانی دعویٰ کافی ہے؟ کیا ہمارا زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کافی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر۔ مومن کہتے ہی کسے ہے؟ اس کو جو ان پر ایمان لائے۔ پھر بھی کیوں اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیوں خطاب کر رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر؟ یعنی تمہارا زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے، تم کو صحیح جو ہے دل سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم پر احکامات دیے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی ہے اور اس پہ مستعدی سے جم جانا ہے۔ یہ ہمارے اعمال سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم کو جو ہے اس پر ایمان ہے۔ اگر زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہنا ایمان لانا ہوتا تو مکے کے مشرکوں کو کیا تکلیف تھی کہ وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، اتنی دشمنی لی، حالانکہ رسول اللہ ان کے بھائی تھے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں وہ انسان کا کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کو سب کو یقین تھا کہ اگر وہ اس بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا، عرب اور عجم پورا ان کے کنٹرول میں آئے گا، عرب و عجم کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی ان کو کیا پریشانی تھی کہ صرف زبان سے کم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر جو کہ مومن ہونے کا۔ وہ جانتے تھے، سیرت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھیں جب عتبہ بن ربیعہ جو ہے سودے بازی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، قریشیوں سے کہہ کر گیا کہ میں آج سودا کر کے آتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کہا کہ اے بھتیجے تم اس کام کو روکنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ تم چاہتے ہو کہ میں مال چاہیے تو ہم سب سے زیادہ تم کو مالدار بنا دیں گے، تم چاہتے ہو کہ قریش کی سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں قریش کی خوبصورت عورتیں چاہیے تو قریش کی سب سے خوبصورت عورتوں سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہو گیا تمہاری بات پوری؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے عذاب کی آیتیں آئی تو عتبہ بن ربیعہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو یقین تھا کہ ان کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ ہو جائے گا، ہو کے ہی رہے گا۔
اور جب اس نے پوری تلاوت سنی واپس پلٹا تو قریش نے دیکھا تو کہا کہ یہ عتبہ نہیں ہے جو جس جوش میں گیا تھا. تو عتبہ نے کیا جواب دیا ان کو؟ کہا کہ اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دو, یہ غالب آ جائے گا تو ہم بھی کیا ہوں گے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم بھی اس کے ساتھ غالب رہیں گے, ہم بھی جو ہے اس کے فائدے مند رہیں گے. اگر اس کو کام کوئی اور ختم کرتا ہے تو ہم اس سے بری رہیں گے. ابو جہل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا, وہ بھی چھپ چھپ کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا. کیوں سنتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے, پھر بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ حج کے ایام میں تمام قبیلوں کے پاس جا کر جو ہے اسلام کی دعوت دیتے تھے. ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عامر بن صعصع قبیلے کے پاس پہنچے, ان کو اسلام کی دعوت دی, قرآن سنایا, تو اس کے سردار نے جو جواب دیا, کہا کہ واللہ اگر اس کلام کو میں پکڑوں تو عرب اور عجم کو کھا جاؤں گا. ان کو یہ تمام باتوں پر یقین تھا, پھر بھی انہوں نے جو ہے اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا تھا تو انہوں نے نہیں کہا. کیا وجہ تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو الہ کے تمام قوانین ہم پر کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور الہ کے قوانین کو ہم نہ مانیں. یہ تو پھر صرف زبانی دعویٰ ہو گیا. تو وہ جانتے تھے کہ ہم کو اپنی چودراہٹیں, اپنے تمام غلط کام, تمام کارستیاں سب چھوڑنی پڑیں گی اگر ہم زبان سے کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ. ہمیں جو غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ہمارے ذہنوں میں یہ راسخ کرا دیا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ صرف زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے وہ جنت میں جانا ہوتا تو اس کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ تبھی جو ہے ہم نعرے تکبیر بڑے جوش سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, تو اللہ بڑا کہاں ہے؟ اگر ہم اپنے آپ پر الہ کے تمام قوانین کو لاگو کر لیں گے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھیں, ایک گھر میں کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے, گھر کا بڑا ہوتا ہے, کسی قبیلے کا بڑا سردار ہوتا ہے, کسی ملک کا بڑا امیر ہوتا ہے. اگر جو بھی گھر کا بڑا ہے, جو قبیلے کا سردار ہے, جو ملک کا جو لیڈر ہے, اس کی بات اگر کوئی مانتا ہی نہیں, اس کے قوانین پر کوئی چلتا ہی نہیں, تو اس کا بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. ہم کہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, لیکن اس کے قوانین کو مانے ہی نہ, تو ہمارا زبان سے اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو مان لیں, ٹھان لیں کہ ہم اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں گے. آج دنیا میں سیکنڈ نمبر پر جو ہماری پاپولیشن ہے, 1.6 بلین پاپولیشن, اگر الہ کے تمام قوانین پر عمل کرنا شروع کر دے گے تو ایسے ہی زمین کے میجر حصے میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا. ملک والے, قبیلے والے بھلے ہی کوئی بھی قوانین نافذ کر لیں, لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو میجارٹی پاپولیشن ہماری ہے, تو ہر خطے میں کیا ہوگا؟ اللہ کا قوانین ہی جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. پھر ہمارا جو اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہوگا. دیکھیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایمان لائیں, نماز قائم کریں, اللہ کے راستے میں جو مال کو خرچ کریں, زکوٰۃ ادا کریں, تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح ایمان والے ہیں نہیں ہیں؟ ہماری نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اسلام جو ہے وہ عملی دین ہے, پریکٹیکل وے آف لائف ہے. عملی دین ہے. پریکٹیکل وے آف لائف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی حکم دیا ہے, قرآن میں جو کچھ بھی ہمیں کام کرنے کو کہا ہے, تو فوراً اس کے نتائج بھی بتا دیے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. اسی لیے کہا کہ عملی دین ہے, پریکٹیکل وے آف لائف ہے. اگر ہم صحیح ایمان لانے والے ہیں, اگر ہمارا ایمان صحیح ہے, تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج گنوائے وہ یہ ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے, جس میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو. اگر تم سچے معنی میں مومن ہو تو تم ہی کیا رہو گے؟ بلند رہو گے. تم پاور میں رہو گے, پوری دنیا تمہارے کنٹرول میں رہے گی, پوری دنیا تمہارے ماتحت مغلوب رہے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایمان والے ہوں اور ہم جو ہے وہ مغلوب ہوں. اور یہ الفاظ کسی دنیاوی لیڈر کے نہیں ہیں, یہ الفاظ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی جو ہے وہ غالب رہو گے. اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات, وعدہ ہے اللہ کا, وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل صالح کیے. لیکن الفاظ کیسے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ ہے اللہ کا,
کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ زمین میں جانشینی ادا کرے گا، خلافت دے گا، پاور دے گا، جیسے اس نے پچھلے قوموں کو دی، پچھلے لوگوں کو دی۔ اور یہاں پہ دیکھیں پہلے تو لفظ استعمال کیا وعدہ اللہ کا، اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا جو ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تاکیداً بتا دیا یہاں پہ کہ ضرور و ضرور جو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ خلافت دے گا، تمہیں پاور دے گا، تمہیں جانشین بنائے گا۔ اسی طرح جو ہے سورہ روم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر حق ہے، مجھ پر فرض ہے کہ مومنوں کی مدد کی جائے۔ دیکھیں یہ تین چیزیں میں نے گنائی ایمان لانے کے بعد۔ سب سے پہلے جو ہے کہا کہ ہم ہی بلند رہیں گے، اس کے بعد کہا کہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، پاور عطا کرے گا، اور اللہ نے کہا کہ تم کو جو ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور الفاظ کیا استعمال کیے؟ سب سے پہلے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور دوسرا کہا کہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر فرض ہے کہ مومنوں کی مدد ضروری ہے۔ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کون زیادہ جو ہے اللہ عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ تو آپ ذرا پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے نتائج بتائے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو یہ کچھ ہوگا، ہم جو ہے پھر اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں غور کریں، دنیا میں تمام جگہوں پہ جو ہے غور کریں کہ کہیں کہ زمین کے کسی خطے میں کسی جگہ پر کسی ملک میں ہماری جانشینی ہے، کیا ہم پاور میں ہیں، کیا ہم جو سب کے اوپر ہیں، کیا پوری تمام قومیں ہمارے انڈر میں ہیں؟ کہیں کوئی مارا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، جہاں تعداد میں زیادہ ہیں میجارٹی میں وہیں بھی ہم ہی مارے جا رہے ہیں، جہاں مائنارٹی میں ہیں اقلیتوں میں ہیں وہاں بھی جو ہے ہم ہی مارے جا رہے ہیں۔ فلسطین کو لے لو، سیریا کو لے لو، برما کو لے لو، صومالیہ کو لے لو، سودان کو لے لو، یمن میں لے لو، ہر جگہ کہیں دوسروں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں تو کہیں جو ہے اللہ کے عذاب میں بھی ہم ہی مبتلا ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، تو سب ہمارے خطوں میں آ رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں؟ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ تو یہ سب کچھ ہوگا، پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے ایمان کے دعوے کیا ہیں؟ کھوکھلے ہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی، کہیں ایک جگہ ایک خطے میں اتنے بھی ایمان والے نہیں ہیں کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جانشینی دیں گے، زمین کی خلافت دیں گے، تو ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک آدمی کو تو نہیں دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ تو ایک جماعت کے طور پر کہیں اتنے بھی ایمان والے نہیں ہیں خطے میں کہ 1/3 ہوتے، 1/3 چھوڑو کم سے کم 10%، 10% تو ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو جانشینی دیتا، دنیا میں ایک نمونہ بن کر اٹھتے، دنیا کو مثال دکھاتے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے قوانین۔ کہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ میں تمام لوگوں کی ایمان کی نفی تو نہیں کر رہا، بہت سارے ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے بکھرے ادھر ایک کے دکے بکھرے ہوں، لیکن ایک جماعت کی شکل میں کہیں بھی کسی خطے میں بھی کچھ پرسنٹیج میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں پہ سب کو سامنے جو غالب کرتا، ان کو جو ہے ایک نمونہ بناتا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ جو ہے ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ وہاں آیت میں ایمان کے بعد جو دوسری بات کہی کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ اللہ کی محبت میں تم مال کو خرچ کرو۔ دیکھیں نیکی تبھی ہوگی جب ہم اس کی محبت میں اپنی پسندہ چیزوں کو خرچ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ آرام سے اپنے آپ میں رہیں، مست مگن رہیں، نمازیں پڑھیں، اس حد تک رہیں تو یہ نیکی ہوگی نہیں۔ کہا کہ تم اپنی پسندہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندہ ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو چیز تم خرچ کر رہے ہو وہ کیا ہے، تم ردی چیز تو نہیں خرچ کر رہی یا تم اپنی پسندہ چیز کر رہے ہو۔ یعنی دیکھیں ہمارے استعمال کے بعد جو وہ دوسری چیزیں ہیں جو زیادہ بچ گئی ہیں وہ نہیں بات کر رہا اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو۔ ہمارے پاس جو زیادہ بچ گئی وہ تو دینا ہی دینا ہے، اگر نہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ضائع کرنے کے اس میں پکڑ لے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسراف میں پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو کیا کرو، اللہ کے راستے میں
خرچ کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو، تبھی تم نیکی کو پہنچو گے، یعنی تبھی وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا کام گنا جائے گا۔ یعنی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کام کرنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ہم حاصل کریں، تو ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو عقل دیا ہے، کسی کو جو وقت دیا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، کسی کو جوانی دی ہے، تو وہ ہر اپنی نعمت کا کیا کرے، اللہ کے راستے میں جو اسے پسند ہے اس کو کیا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دیکھیں ایک بخاری شریف میں ایک قصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی قوموں کا سنایا۔ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آ کر گھیر لیا، تو انہوں نے بارش سے پناہ لینے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، تو ہوا یوں کہ چٹان آ کر جو ہے غار کے منہ پر بند ہو گئی اور ان کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، ابھی جانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حدیث بڑی طویل ہے تو میں آپ کو سامنے خلاصہ رکھتا ہوں۔ تو ان تینوں نے طے کیا کہ ہم ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جو نیکی ہم خالصتاً اللہ کے لیے کی ہے اس کو یاد کریں گے، اور اس کے وسیلے سے ہم کیا کریں گے، دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس پریشانی سے نجات دے۔ تو دیکھیں یہ ہے وسیلہ، اصل وسیلہ یہی ہے کہ اپنے نیکیوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک نے دعا کی کہ جو وہ اللہ کی خاطر اپنی والدین کی جو ہے خدمت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو مقدم رکھ کر، تو اس نے یاد کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے کہ اپنے جب بھی میں بکریاں چلا کر واپس آتا تھا تو جو ہے دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو دیتا تھا۔ تو ایک وقت آیا، دیر ہو گئی تو ماں باپ سو گئے تھے، وہ دودھ دھو کر جو ماں باپ کے پاس کھڑا رہا، بچے اور بیوی جو بلک رہے تھے، لیکن صبح تک اس نے انتظار کیا ماں باپ کا۔ ماں باپ جب جاگ گئے تو اس نے دودھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اگر یہ نیکی میں نے اللہ تعالیٰ تیرے لیے کی ہے تو ہم کو اس مصیبت سے ہٹا، اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو چٹان جو ہے تھوڑا کھسک گئی، ہل گئی، ابھی باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو دوسرے نے جو ہے پھر اس نے اپنی نیکی یاد کی کہ جو اس نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا تھا، یعنی وہ اپنی چچازاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے پیسے مانگا اور اس کی بہن نے اس نے پیسے بھی لے کر آیا، قریب تھا کہ اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا۔ جب اس نے اللہ کا حوالہ دیا اس لڑکی نے کہ اللہ سے ڈر، تو اس نے کیا کہ اللہ کو ڈر کر وہ کام کرنے سے رہ گیا، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو وہ چٹان پھر تھوڑا ہٹ گئی، لیکن ابھی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو جب تیسرے نے دعا کی کہ اس نے کسی کو مزدوری پر کچھ لگایا تھا، وہ آدمی جو مزدوری لینے سے رہ گیا، اور جب اس نے کیا کیا پھر اس مزدوری کو انویسٹ کیا، لگایا اس مال میں، وہ جب واپس آیا تو وہ مزدوری کی وجہ سے جو اس نے بہت سارا مال کمایا تھا، بہت سارے بیڑ کھیت تھی اور چروائے کمائے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ تو وہ کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ تمہاری روزی سے جو میں نے کمائے تھے یہ سب تمہارے ہیں۔ یعنی اس کی مزدوری اس نے سنبھال کر اس کو انویسٹ کر کے اس کو رقم بڑھا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اللہ اگر میں تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو چٹان جو پوری طرح ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، وہ جیولوجیکل اسباب بنائے، تو وہ چٹان ہٹ گئی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پورے اس کے کنٹرول میں ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے اس حدیث پر۔ جب میں اس کو سوچتا ہوں، کیا ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی ہے جس کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، گھنٹوں بیٹھ کر سوچیں، کیا ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ میں نے نیکی تیرے لیے کی تھی، تو مجھے اس پریشانی مصیبت سے نجات دے۔ ہم نے اچھے کام تو بہت کیے ہوں گے، راستے میں چل رہے تھے، کوئی پریشان تھا، اس کی مدد کی، اگر ہم نہ کرتے تو کوئی غیر بھی کر کے جاتا۔ راستے میں کوئی مصیبت میں تھا، ہم نے اس کو مصیبت سے دور کر دیا، ہم نہ کرتے تو کوئی اور غیر بھی کرتا۔ تو کیا ہم نے وہ کام اللہ کی رضامندی کے لیے کی تھی؟ تو یہاں جو ہے نیت کی اہمیت آتی ہے۔ ہمارے علماء کرام جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، ہر کام کے لیے نیت کو اللہ کی رضامندی کے لیے کر لیا کرو۔ تو ہمیں جو بھی کام کریں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کریں، جس کی بھی مدد کریں، جو بھی اچھا کام کریں تو نیت پہلے ہماری صحیح ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس ایسی ایک بھی نیکی نہیں ہے تو پھر ہمارا جو ہے کیا ہے، وہ دیوالیہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کس کا کتنا وقت ہے، پتہ چلا کہ میرے کھاتے میں ایک بھی نیکی نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے آخرت میں کامیاب کرے گا، پھر تو ہمارا جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ دیوالیہ ہی ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبت میں مال کو خرچ کرو۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں کہ مال کون خرچ کر رہا ہے زیادہ، ہم کر رہے ہیں یا غیر؟ وہ قومیں جو دولت کو پوجتی ہیں،
ہندوستان میں جا کے دیکھیں آپ، دولت کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ، اس کی مورتیاں بنا کر پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس گراؤنڈ کی پریکٹیکل رپورٹس ہیں کہ وہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ نظر دوڑا کر دیکھیں نا کہ چیریٹی پہ چلنے والے بڑے بڑے ہسپتال کس کے ہیں، چیریٹی پر چلنے والے بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑے بڑے کالجز کس کے ہیں؟ ہمارے نہیں ہیں۔ ایک وقت میں تھا قرون اولیٰ میں سب یونیورسٹیز ہمارے پاس تھی، سب ہسپتال ہمارے پاس تھے، لوگ ہمارے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن معاملہ پورا الٹا ہو گیا کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو، یعنی یہ کام کرو گے تب تمہاری جو ہے نماز قائم ہو جائے گی، جیسے ورنہ شروعات میں جیسے کہا کہ تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیا ہوگا، نیکی نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہم کام کریں گے صحیح معنوں میں جو ہے پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے، اور وہاں جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا وہاں اس کے نتائج بھی بتائے کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے، اور ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر جو ہے بہت بڑا ہے۔ یعنی نماز کو قائم کرنے سے کیا ہونا چاہیے، انسان اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں ہوگا، اللہ کی یاد میں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کوئی برا کام کرے، کوئی غلط کام کرے۔ دیکھیں انسان غلطی سے جو تھوڑا بہت دین کی طرف راغب ہے، جو کہتا ہے کہ ایمان والا ہے، تو کوئی غلطی کر جاتا ہے تو گناہ کر جاتا ہے، کب کرتا ہے، جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اسی دوران وہ غلط کام کر جاتا ہے، بھلے ہی بعد میں پچھتا ہے۔ یعنی جب ہمیشہ آدمی اللہ کے ذکر میں یاد میں رہے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط کام کرے۔ یعنی یہ نماز کا یہ فائدہ ہے، جب انسان 5 وقت جو ہے نماز کو قائم کرے گا تو ہمیشہ وہ اللہ کے ذکر میں رہے گا، تو اسے کیا ہوگا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور قائم کیجئے نماز، بے شک روکتی ہے نماز بے حیائی سے اور برائی سے، اور البتہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم رکے رہو گے، کہا کہ اگر تم نے نماز قائم کی اس طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قائم کر کے دکھایا، تو کیا ہوگا، ہم بے حیائی اور برائی ہم کو نماز روکے گی، نماز خود روکے گی ہمیں جو ہے بے حیائی اور برائیوں سے۔ اور جو اللہ کا ذکر جو ہے وہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یذکر الا اولی الالباب، یہ عقل والے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے عقلوں کو دوڑائیں اور اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ قائم رکھیں۔ اگر ہماری نمازیں ایسی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں تو کچھ کام کی نہیں ہے۔ پھر وہی بات صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروعات میں بڑے عجیب انداز سے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی تمہارا جو ہے وہ نمازیں نہیں ہوگی۔ وہ تو پھر کیا ہوگا، رسماً ہم کچھ پروسیجرز ادا کر رہے ہیں، ہم جو ہے اٹک بٹک مار رہے ہیں، نماز تو شمار نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اجر دے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہماری نماز جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا وہ نمازیں ہماری نمازیں نہیں ہوگی۔ بھلے ہی محلے والے گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو 5 وقتہ نماز ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اذان ہوتی ہے جو مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے، مگر جب پڑوسیوں سے پتہ کریں اس کے معاملات کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، اپنے تجارت میں، آفس میں، مکتب میں کیسے معاملات ہیں، ہمارے معاملات بالکل الٹ ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم نماز قائم کرنے والے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز خود روک دے گی، نماز اللہ کا ذکر میں لگا دے گی، اور وہ جو ہے نماز خود ہمیں جو ہے وہ برائیوں سے روکے گی۔ پھر ہماری نمازیں جو ہے صحیح معنوں میں نمازیں ہیں، کیا اللہ کے ہاں جو قبول ہوں گی؟ کہیں یہ نمازیں ہمارے منہ پر تو نہ مار دی جائیں گی، کہیں ہم ایسے نمازی تو نہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی آدمی وہ نہیں کہ جو لٹرلی جا کر دھکے دیتا ہے، یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں یتیم موجود ہیں، بے سہارا لوگ موجود ہیں، ہم استطاعت رکھنے کے باوجود ان کا سہارا نہیں بنتے، ان کا خیال نہیں کرتے، تو کیا ہو گیا؟ یہ دین کو جھٹلانا ہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، مساکین کو جو ہے کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے، تو یہ دین کو جھٹلانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ بھلے ہی وہ نمازیں ہوں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو نمازیوں میں جو ہے
بے پرواہی برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو کہیں ہماری نمازیں ایسے تو نہیں ہیں؟ تو یہ نتائج ہمیں ملنے چاہیے تھے اگر ہم نے صحیح معنوں میں نماز کو قائم کیا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں اگر ہم نے مرکزی نظام قائم کر دیا تو غریبی جو ہے ضرور و ضرور ختم ہوگی۔ یہ کسی ایرے غیرے فلاسفر کا دیا ہوا فلسفہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہم کو فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے نتائج بالکل دے گا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں 2 ہجری میں، اس کے 8-10 سالوں کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں بچا۔ یعنی یہ فارمولہ ہے، اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو 8 سے 10 سالوں میں جو ہے وہ غریبی بالکل ختم ہو جائے گی، ایک بھی غریب خطے میں بچنا نہیں چاہیے۔ آج آپ رپورٹس نکال کر دیکھیں، میں ہندوستان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، جو ہندوستان میں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، جماعتیں الگ الگ جماعتیں جو اپنے طور پر جمع کرتے ہیں، لوگ انفرادی طور پر دیتے ہیں وہ تو الگ ہے، تو وہ قریباً جو ہے 70,000 کروڑ کے اوپر جاتی ہے۔ سب کو چھوڑیں، 25,000 کروڑ ہی پکڑیں آپ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 20 کروڑ۔ تو کتنے سالوں میں غریبی دور ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ جاتی کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ اگر ہم کریں گے تو اس کے نتائج جو نکلنے تھے وہ نتائج بھی بتا دیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا تھا۔ تو یہ ہمارے معاملات ایسے ہیں، زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے ہم کو نہیں پتہ۔ جیسے میں پہلے بھی یاد دہانی کی کہ دوسرے نمبر پہ کہا کہ تم اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے سے علاوہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ کہا کہ تم جو اپنے عہدوں کو وعدوں کو کیا کرو، پورا کرو۔ اپنے جو بھی تم کسی سے بھی عہد کرو، کسی سے بھی وعدہ کرو، وہ لین دین کے معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو، آفس میں ہو، تو اس کو جو ہے پورا کرو۔ دیکھیں قومیں جو ہے ان تمام چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں جو ہے اس کے آدار و اطوار سے پہچانی جاتی ہیں۔ کیا ہماری قوم اس چیزوں کے لیے پہچانی جاتی ہے کہ کیا ہم جو ہے عہدوں میں پورا کرنے میں، وعدوں میں پورا کرنے میں آگے ہیں غیروں کے مقابلے میں؟ اپنی زبان کی پختگی میں خود غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، آس پاس میں غور کریں، اور دنیا میں دیکھیں کون جو ہے، کون ٹائم کی پنکچوالٹی میں کون زیادہ مشہور ہیں، وعدے پورے کرنے میں کون سی قومیں جو ہے وہ مشہور ہیں۔ ان تمام چیزوں کو گنوانے کے بعد آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کو پکڑو، تم جو ہے صبر کرنے والے بنو، کہ وہ کام اگر کریں گے جب تم ایمان لاؤ گے، جہاں تفصیل بتائے گی کس کس چیز پر ایمان لانی ہے، اس کے بعد تم جو ہے اللہ کے راستے میں اس کی محبت میں مال خرچ کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور اپنے عہدوں کو وعدوں کو پورا کرو گے، تو اس میں جو ہے بہت ساری مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ہو سکتا ہے جنگ کی تک نوبت آئے، تو تم کیا کرو؟ پھر صبر کرو۔ صبر یعنی جس کام میں لگے ہوئے وہ اس پہ ثابت قدمی سے جمے رہو، 1 انچ بھی ہلنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے صبر یعنی کونے میں بیٹھ گئے تسبیح پکڑ کر کے ہم نے جو ہے صبر کر، نہیں، جس اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد پہ ڈٹ کر قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ایمان سے ہلنا نہیں ہے، بھلے کچھ بھی پریشانیاں، کچھ بھی مصیبت آؤ، بھلے کوئی کچھ بھی کر لے۔ یہ سب کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارا ہر عمل کیا ہوگا؟ نیکی ہوگا، ورنہ اچھے کام تو ہو سکتے ہیں مگر نیکی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نیکیوں میں گنے، اللہ تعالیٰ جس کو قرآن میں بر کہتا ہے وہ بر میں گنے جائیں، تو ہمیں یہ سب کام کرنے ہوں گے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو بہت لمبا پروسیجر سنا دیا، اس کے لیے بہت لمبی ٹریننگ لینی پڑے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بات کو اپنے دل پر لینے کی ہے۔ اگر ہم دل پر لے لیں بات کو، اس کے فوراً اگلے لمحات جو ہمارا ہر عمل کیا ہوگا؟ نیکیوں میں گنا جائے گا۔ ایمان دل میں اترنے کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کچھ لمحات میں انسان کے دل میں جب ایمان گھس گیا تو اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی کرے گا، اللہ کی محبت کے خاطر ہی کرے گا۔ صحابہ کرام کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے 1 لمحہ پہلے کافر تھے، پورا کام جو ان کا اسلام کے خلاف تھا، تو اس وقت جو بھی عمل بھلے اچھے کیے ہوں وہ نیکی تو نہیں تھا، لیکن جب ایمان لائے 1 لمحے میں ایمان دل میں اترا، اس کے بعد ایمان لائے، اس کے بعد ان کا ہر عمل کیا ہوا؟ نیکی میں گنا گیا۔ کیوں؟
کہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن جو ہے وہ کیا کرے، اللہ کی محبت میں کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند ہے، جب مال خرچ کرے تو اللہ کی محبت میں کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہ بس کیا ہے، بس بات اتنی ہی ہے کہ بات کو کیا کریں، دل پر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اکاؤنٹ جو ہے، ہمارے کھاتے جو ہے صحیح معنوں میں نیکی سے، بر سے بھرے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔